کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے خواب میں آئے تو وہی ہوں گے، مگر یہ بھی یاد رکھیے سب کے خواب میں آئیں گے بھی نہیں، سب کے خواب میں نہیں آنے والے ہیں، سب کو نعمتیں تھوڑے ملتی ہیں، سب کو ہر دولت نہیں ملتی ہے، یہ ایسی نعمت کہ دنیا میں ہی معراج ہے، دنیا میں ہی جنت ہے۔ نبی اس کے خواب میں آتے ہیں جو ہمیشہ نبی کی خواب میں رہتا ہے، نبی کی خواب میں یعنی ان کی یاد میں رہتا ہے، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی اداؤں سے محبت۔ بندے مومن ہوتا ہی ایسا ہے، اللہ توفیق دے۔ ارے ہم کو ہونا ایسا چاہیے، ہمارا چلنا بولے نبی نبی، سبحان اللہ، ہماری گفتار بولے نبی نبی، ہماری رفتار بولے نبی نبی، ہمارا سونا بولے نبی نبی، ہمارا جاگنا بولے نبی نبی، جب ہماری زبان کھلے تو ہماری زبان بولے نبی نبی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اس کے خواب میں آتے ہیں جو ہمیشہ نبی کی یاد میں رہتا ہے، نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے جاؤ بشر بن حارث کے پاس اور کہہ دینا کہ اللہ نے تمہارا نام اپنے ولیوں کی لسٹ میں لکھ لیا ہے۔ اے بشر بن حارث، اللہ نے تمہارا نام اپنے ولیوں کی فہرست میں لکھ لیا۔ اب وہ جب بیدار ہوتے ہیں بڑے حیران ہیں۔ بشر بن حارث، ارے وہ تو شرابی ہی نہیں بلکہ شراب کا اڈا چلاتے ہیں، اور ان کا نام اللہ نے ولیوں کی لسٹ میں لکھ لیا، ایسا کیسے؟ دوسرے دن بھر سوچتے رہ گئے، بھائی شرابی کے پاس کیسے جاؤ؟ دیکھیے ایمان والوں کی یہ صفت ہے، وہ بروں کے پاس نہیں جاتے ہیں، شرابیوں، جواریوں، بدکرداروں کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ تو جب شرابیوں کے پاس عام آدمی نہیں جاتا ہے تو کسی شرابی کو کوئی ایمان والا اپنی بیٹی کیسے دے گا؟ ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دے دیے تو کوئی یہ سوچتا ہے نا، ارے بیٹی کیا نکاح کر دیا تو چلو یار کم سے کم ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اور بوجھ ہلکا نہیں ہوگا بلکہ بوجھ اور بھاری ہو جائے گا، زندگی بھر جھیلیں گے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اے اللہ کے بندے چلے جاؤ، اب سوچ رہے دن بھر پریشان، نہیں گئے، کیسے جائیں؟ دوسری رات ہوئی، پھر خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جاؤ بشر بن حارث کے پاس، کہہ دو، بتا دو، یہ پیغام سنا دو۔ دوسرا دن بھی گزرا، اللہ اکبر، کیسے جائیں؟ ارے شرابی ہوتا کوئی تو پھر بھی چھپ چھپا کے چلا جاتا، ایسا شرابی جو شراب کے اڈے میں ملے گا، اور بڑا مولانا صاحب یا جو ہے کوئی کرتا ٹوپی والے مولوی صاحب یا کوئی نمازی صاحب یا کوئی ایمان والا ذرا شراب کے اڈے پہ دکھائے، لوگ کیا کہیں گے؟ ان کا بھی عقیدہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ دوسری رات بھی گزری، جب تیسری رات آئی پھر یہ بشارت ہوئی، جائیے بشر بن حارث کو سنا دیجئے پیغام، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی لسٹ سے آپ کا بھی نام نکال دے گا۔ صبح ہوتی ہے، ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، کون ہے بھائی؟ شراب کے اڈے پہ پہنچے، وہاں جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیتے ہیں، جیسے دستک دیا وہاں سے لڑکھڑاتا ہوا ایک انسان باہر نکلتا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد جب دیکھا ایک پاکیزہ لباس والا انسان باہر کھڑا ہے، کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ وہ سمجھا کوئی مانگنے والا ہوگا، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں نا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانش، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانش، آنکھوں کو بند کر
کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ولیوں کے ساتھ تھوڑا عرصہ 1000 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض نہیں ہے، نفلی عبادت کوئی کہیں کر رہا ہو، اکیلے میں کر رہا ہے، اور کوئی ولیوں کی، اللہ والوں کی، ولی سے مراد وہ نہیں بس خالی جو ہے کہیں جھاڑ پھونک والے دکھائی دے دیں یا کوئی ادھر گھومنے، وہ نہیں۔ ولی بتایا نا، وہی جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، تقویٰ، پرہیزگاری ہو، دنیا کی لالچ سے دور ہو، اسے اللہ کا ولی۔ وہ اللہ کا ولی ایسا ہوگا کہ جو ہمیں خدا تک پہنچائے گا، خدا کا راستہ دکھائے گا۔ اب وہ آپ دیکھتے ہیں پاکیزہ لباس والا شخص کھڑا ہے تو سوچا ہم کوئی ہوں گے۔ کہا بھائی دیکھیے شام کا وقت ہو رہا ہے اور نوکر خادم جا چکے ہیں، نوکر اور خادم جا چکے ہیں، آپ جائیے، اب کل آئیے گا۔ اتنا کہنے کے بعد جیسے ہی پیچھے مڑے، ایسے ہی اللہ کے اس درویش بندے نے، اس اللہ کے ولی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا حارث ابن مالک سے ہمیں ملنا ہے۔ اللہ بشر ابن حارث سے ہمیں ملنا ہے، اسے ایک پیغام دینا ہے۔ کہا ہاں حارث، میں بشر ابن حارث تو میں ہی ہوں۔ اوپر نیچے دیکھا، آپ بشر ابن حارث ہیں؟ کہا ہاں۔ پھر دیکھا، کہا آپ ہیں؟ کہا بھائی یہ تعجب کی بات کیا ہے؟ کہا ہاں میں ہی بشر ابن حارث ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس اللہ کے ولی نے کہا اگر آپ بشر ابن حارث ہیں تو سنیے، اللہ نے آپ کو اپنا سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے آپ کا نام اپنے ولیوں کی لسٹ میں لکھ لیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ بشر ابن حارث اس وقت تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ ترنت ان کی نگاہوں کے سامنے ایک واقعہ گزرتا ہے۔ وہ کیا واقعہ گزر رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے۔ جس وقت اللہ کے ولی نے بشر ابن حارث کو یہ واقعہ سنایا تھا، وہ ننگے پاؤں تھے، پیر میں جوتا نہیں تھا، اور جوتا پر نہیں تھا تو جس وقت پیغام آیا تھا جوتا نہیں تھا، لہذا اس کے بعد زندگی بھر جوتا نہیں پہنا، اسی لیے ان کو بولتے ہیں حافی، بشر حافی۔ حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں والا۔ تو جب زندگی بھر جوتا نہیں پہنا تو یہ بھی یاد رکھیے، جس گلی سے گزرے اللہ نے ایسا جانوروں کو حکم دیا، اس گلی میں کبھی پیشاب پیخانہ بھی نہیں کیا۔ واقعہ گزرتا ہے ذہن میں، میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا سلام، خدا کا پیغام آیا ہے۔ انہوں نے یاد کیا، ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا۔ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر کی نیکی کرے گا اس کا پھل دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کا پھل دیکھے گا۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، شراب پینے کی وجہ سے لڑکھڑاتے جا رہے ہیں، شراب پینے والے آدمی کا ویسے دل دماغ سمجھ سیاہ ہو جاتا ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے، دل گڈے سب خراب ہو جاتے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں رے فلانا مر گیا۔ ارے بھائی مرنے سے پہلے اس کا علاج کر لیجیے، شراب چھوڑائیے، کوشش کریے اچھوں کی صحبت میں رہے۔ لڑکھڑاتے جا رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک گندگی کے ڈھیر پر جہاں کچرا کوڑا رکھا گیا ہے، وہاں دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لیکن اسی کہتے ہیں کہ بندہ نیکی کا، بندہ برائی کرتے رہتا ہے، برائی کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہتا ہے، کہ ایسی وہ نیکی کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے بجائے اسے کہاں ڈال دیتا ہے؟ جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اور بندہ کبھی ایسا ہوتا ہے نیکی کرتے رہتا ہے، نیکی کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تقدیر غالب آتی ہے، اور پھر وہ ایسی برائی کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، حضرت بشر حافی ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پہ دیکھا اللہ کا نام دیکھنا تھا، تڑپ گئے، اس ٹکڑے کو اٹھایا اور کہا اے اللہ کا نام والا ٹکڑا، یہ تیری جگہ نہیں بلکہ یہ میری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔
यहाँ अल्लाह का मुकद्दस नाम नहीं, अरे बल्कि विश्व नापाक रहे उसको ज़ेब देता है। अल्लाह का नाम नापाक जगह पे नहीं चाहिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे अजीज दोस्तों और ने सुनने वाले लोगों, ज़हन पे जरा सा बार दे, ज़हन पे जरा बोझ डाले। एक विश्व हाफिज जो शराबी है, कूड़ा करकट पे अल्लाह का नाम देखा है तो क्या किया, उस नाम वाले कागज को उठाया है, पोछा है, साफ सुथरा किया है और लेके आए हैं, इत्र वगैरह लगा करके बुलंद जगह पे रख के कहा, ए अल्लाह का मुकद्दस नाम, तेरी जगह वो नहीं थी बल्कि तेरी जगह ये है। हज़रत बिश्र हाफी ने अल्लाह के नाम को बुलंद किया है तो अल्लाह ने उनके नाम को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि ये पैगाम आ गया, ए बिश्र हाफी तूने मेरे नाम को बुलंद किया है तो जा, क़यामत तक मैंने तेरे नाम को बुलंद कर दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा कोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेश